اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہم ان 26 آیتوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جن پر کچھ لوگوں کو اعتراض ہے اور جن کے بارے میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان سے دنیا بھر میں نفرت اور آتنکواد پھیلتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے پہلی آیت پر روشنی ڈالی تھی۔ آج ان 26 آیتوں میں سے دوسری آیت پر روشنی ڈالنے جا رہے ہیں، اور جیسے کہ ہم نے بتایا کہ ہم اس پورے ڈسکشن میں ان بائسڈ ہو کر کے یعنی غیر جانبدار ہو کر کے بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ واقعاً کیا آیت سے نفرت اور آتنکواد پھیلتا ہے یا نہیں۔ ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ اس آیت کو بھی نارملی، یہ جو دوسری آیت ہے، یہ کون سی آیت ہے؟ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 ہے، یعنی چیپٹر نمبر 9 اور ورس نمبر 14۔ اس 14 نمبر آیت کو بھی عام طور سے ادھر ادھر سے کاٹ کر کے پیش کیا جاتا ہے، یعنی اس سے پہلے کی آیتوں سے اسے کاٹ کر کے پیش کیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں غلط فہمیاں پھیلتی ہیں، جس کے نتیجے میں لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اسلام آتنکواد اور نفرت پھیلاتا ہے۔ میں اس آیت کو صرف اور صرف اس آیت کو نہیں پیش کرنے جا رہا ہوں، اس سے پہلے کی بھی 4 آیتیں پڑھوں گا، پھر یہ آیت، تاکہ آپ کو پورا ماجرا سمجھ میں آ سکے کہ بات کیا ہے۔ اور جب پوری بات آپ کو سمجھ میں آئے گی تو ہمیں امید ہی نہیں، یقین ہے کہ آپ اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ اس آیت سے یعنی سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 سے کوئی نفرت اور آتنکواد نہیں پھیلتا۔ دیکھیے، میں آپ کے ٹیسٹ کے لیے پہلے صرف اسی 14 نمبر آیت کو پیش کرتا ہوں، تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ لوگ اس صرف 14 نمبر کی آیت کو پیش کر کے کس طرح سے لوگوں کو اسلام کے خلاف بھڑکاتے ہیں اور اکساتے ہیں۔ آیت میں کیا آیا؟ 14 نمبر کی آیت میں قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، تم لوگ مشرکوں سے یعنی بت پرستوں سے جنگ کرو۔ یعذبہم اللہ بایدیکم، تمہارے ہی ہاتھوں اللہ انہیں سزا دے گا، عذاب دے گا۔ ویخزہم، اور انہیں ذلیل کرے گا۔ وینصرکم علیہم، اور ان کے خلاف اے مسلمانوں اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ویشفی صدور قوم مؤمنین، اور جب تم مسلمانوں ان کافروں سے، ان بت پرستوں سے جنگ کرو گے تو ایک مومنوں کا گروپ ایسا ہے جس کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اب اس آیت کو صرف اتنا ہی اگر پیش کیا جائے تو واقعاً یہ لگ رہا ہے کہ قرآن اکسا رہا ہے مسلمانوں کو کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں اور مشرکوں، بت پرستوں اور کافروں سے جنگ کرنے لگیں، کیونکہ ان کے ذریعے اللہ کافروں کو ذلیل کرے گا، سزا دے گا، عذاب دے گا، یہ سب بات آئی ہے۔ لیکن کیا بات صرف اتنی تھی؟ اب میں آپ کو پہلے کی 4 آیتیں پڑھ کے سناتا ہوں اور پھر اس آیت کو، پھر دیکھیں اپنے آپ نتیجہ کیسا مختلف اور ڈیفرنٹ نکلتا ہوا نظر آئے گا۔ اس سے پہلے کی 4 آیتیں یعنی 10 نمبر آیت، 11 نمبر آیت، 12 نمبر آیت اور 13 نمبر آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ واولئک هم المعتدون، یہ مشرک لوگ، یہ مکے کے مشرک لوگ وہ ہیں کہ اے مسلمانوں یہ تمہارے بارے میں کسی رشتہ داری کا بھی خیال نہیں کرتے اور کسی قسم وعدے کا بھی خیال نہیں کرتے۔ اولئک هم المعتدون، یہ لوگ حد سے بڑھ جانے والے لوگ ہیں۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، لیکن اب بھی اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے لگیں، زکوٰۃ ادا کرنے لگیں تو پھر یہ دین میں تمہارے بھائی ہوں گے، یعنی تمہارے دینی بھائی ہوں گے۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ہم تو اپنی آیات کو، اپنی آیتوں کو بہت کھول کر کے بیان کرتے ہیں جاننے والوں کے لیے۔ اب اگلی آیت میں کیا آیا؟ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، لیکن اگر یہ لوگ یعنی مشرک لوگ، بت پرست لوگ اگر تم سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑ دیں، تم سے جو ایگریمنٹس کیے ہیں، جو پیکٹ کیا اس کو توڑ دیں، اور اپنی قسمیں جو انہوں نے کھائی ہیں کہ ہم
وعدے کو نہیں توڑیں گے، اس بات پر جو قسمیں کھائیں وہ بھی اگر توڑ دیں اور پھر تمہیں دین کے معاملے میں تانا دینے لگیں، چڑھانے لگیں، پریشان کرنے لگیں، فقاتلوا ائمۃ الکفر، تو اس وقت بھی تم سارے مشرکوں سے، سارے بت پرستوں سے جنگ نہیں کرنا، بلکہ ان کے سرغنہ لوگوں سے، ان کے لیڈروں سے جنگ کرنا۔ انہم لا ایمان لہم، یہ وہ لوگ ہیں جو کسی قسم کا، کسی وعدے کا خیال نہیں کرتے۔ لعلہم ینتہون، شاید جنگ کرنے سے یہ جو کافر سرغنہ ہیں، لیڈر ہیں جو کافروں کے، شاید رک جائیں۔ اب پھر سے آگے اللہ مسلمانوں سے کہہ رہا ہے الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، اے مسلمانوں یہ بتاؤ تم اس قوم سے جنگ کیوں نہیں کرو گے جس نے تم سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیا ہے، وہموا باخراج الرسول، اور جنہوں نے تمہارے رسول کو یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے وطن مکہ سے نکال باہر کیا، جٹ گئے ان کو نکالنے کے لیے، باہر نکال ہی دیا ان کو۔ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، دیکھو یہ وہی مشرک، وہی بت پرست لوگ تھے جنہوں نے پہلی بار جنگ کا آغاز کیا تھا، انہوں نے جنگ کی شروعات کی تھی، انہوں نے لڑائی جھگڑا پہلے کیا تھا۔ أَتَخْشَوْنَهُمْ، ہاں اب اس آیت میں ضرور کہہ رہا ہے قرآن کہ اے مسلمانوں کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ کیوں جنگ کے لیے نہیں کھڑے ہوتے؟ کیا ڈرتے ہو؟ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ، تو اگر ان سے ڈرتے ہو تو جان لو کہ اللہ سے ڈرنا زیادہ مناسب ہے، زیادہ مناسب یہ بات ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو۔ یہاں تک وہ پہلے کی 4 آیتیں ہو گئیں۔ اب وہ والی آیت ہے قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، تم لوگ ان کافروں سے جنگ کرو اور دیکھنا کہ تمہارے ہی ہاتھوں اللہ انہیں سزا دے گا، وَيُخْزِهِمْ، اور انہیں ذلیل کر دے گا، وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ، اور اللہ ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا، وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور جب تم جنگ کرو گے ان کو ہرا دو گے تو پھر مومنوں میں سے ایک گروپ، ایک گروہ اس کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اب یہ گروہ کون تھا جس کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا؟ مسلمانوں میں سے وہ کون سا گروہ تھا؟ یہ وہی گروہ تھا کہ جسے مکہ میں بت پرستوں نے مارا تھا، پیٹا تھا، ستایا تھا، بعد میں انہیں ان کے گھروں سے، ان کے وطن مکہ سے نکال باہر کیا تھا اور ان کے گھروں پر قبضہ کر لیا تھا۔ تو اب جن کے گھروں پر قبضہ ہو گیا، جنہیں مارا گیا، جنہیں پیٹا گیا، بعد میں ان کے دل اس طرح سے ٹھنڈے ہوں گے کہ جب مومن تم لوگ، باقی لوگ لڑیں گے بت پرستوں سے اور جیت جائیں گے۔ بات اتنی ہے پوری، لیکن اس کو کاٹ پیٹ کر کے بڑی چالاکی سے، میں تو اس وقت یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شاید یہ کام جان بوجھ کے کیا جاتا ہے، انجانب نہیں ہوتا، لیکن ہاں جن کو بہکایا جاتا ہے، جن کو اکسایا جاتا ہے، وہ بیچارے پوری بات نہیں جانتے اور وہ پھر لڑنے کے لیے کھڑے ہو جاتے، ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی کہ اسلام جنگ کے لیے کہتا ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو دوسرے دھرموں میں، دوسرے مذہبوں میں، دوسرے ریلیجنز میں بھی جنگ کا یعنی یدھ کا تذکرہ ہے اور ذکر کیا گیا وہاں بھی۔ کبھی کبھی تو پوری کتاب ہی جو ہے وہ جنگ کے بارے میں ہے، گھوم رہی اسی کے چاروں طرف۔ وہاں پر بھی یہ بتایا گیا ہے کہ سچائی کی خاطر، حق کی خاطر، ستیہ کی خاطر تم جنگ کرو، ویسی بات یہاں بھی کہی جا رہی ہے، کوئی نئی بات نہیں کہی گئی ہے۔ تو ایک بات تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس آیت میں کوئی بھڑکایا نہیں گیا ہے، بلکہ ان لوگوں کے بارے میں بات کی گئی ہے جنہوں نے مسلمانوں سے کیے گئے وعدے کو توڑ دیا تھا، اور ایسے وہ لوگ تھے کہ جو کسی وعدے کا، رشتہ داری کا خیال نہیں کرتے تھے۔ انہی لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے وطن مکہ سے نکال باہر کیا تھا، ان کے ساتھیوں کو نکال دیا تھا، ان سب کو ستایا تھا اور ان کے گھروں پر قبضہ کر لیا تھا۔ یہ ساری سٹوری جب آپ سمجھیں گے، اور پھر اگلا جو پیکٹ ہے، اگلا جو ایگریمنٹ ہوا تھا دونوں پارٹیز کے بیچ میں، اس کا بھی خیال نہیں کیا تھا، تو اتنا سب ہوا تھا، ایسے لوگوں سے لڑنے کے لیے کہا گیا۔ ٹھیک، ایک بات جو میں یہاں پر بہت واضح کرنا چاہتا ہوں اور کلیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیے 2 لفظ قرآن میں بار بار آئے ہیں، اور چونکہ زیادہ تر لوگ عربی سے نہیں واقف ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ
قتل کی بات کی جا رہی، مار کاٹ کی بات کی جا رہی۔ دو لفظ کون کون سے ہیں؟ ایک ہے قتل اور ایک ہے قتال۔ قتل اور قتال۔ قتل کا مطلب ہوتا ہے مارنا، جان سے مار دینا، کل جسے انگلش میں کہتے ہیں، لیکن قتال کا مطلب ہوتا ہے جنگ کرنا۔ اب آپ کہیں پر بھی قاف تے لام یا قاتل پڑھ لیں تو آپ یہ نہ سوچئے کہ اس کا مطلب یہاں پر یہی کہا جا رہا ہے کہ مار ڈالو، کاٹ ڈالو، بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم لوگ جنگ کرو۔ اچھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن میں ہر طرح کے انسٹرکشنز ہیں، تو ملٹری انسٹرکشنز بھی ہیں۔ ایک فوج کا کمانڈر، میں آپ سے ایمان سے بتائیے گا، آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ ایک فوج کا کمانڈر اپنے سپاہیوں سے کیا کہتا ہے؟ جنگ کرو یا نہیں کہتا؟ یہ بات یہی تو کہتا ہے کہ جنگ کرو، لڑو، بڑھو، یہ کہتا نا؟ تو کیا یہ آتنکواد پھیلا رہا ہے؟ نہیں، ہر کمانڈر اپنے فوجیوں سے ایسا کہتا ہے۔ تو جب ہر کمانڈر کہتا ہے اور یہ ملٹری انسٹرکشن ہوتا، تو ویسے ہی اسلام بھی اپنی کتاب میں ملٹری انسٹرکشنز بھی دے رہا ہے۔ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے اور کس سے کہا جا رہا ہے۔ پھر ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں، قتل اور قتال کے بعد قرآن میں بہت سی جگہوں پر قتل کا ہی لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن وہاں پر قتل کا مطلب مجرم کو دی جانے والی موت کی سزا ہے، جسے آج ہم اپنے یہاں پھانسی کہتے ہیں یا سولی کہتے ہیں۔ تو جس مجرم کو اسلامی حساب سے سزا دی جاتی تھی، اس کو بھی قتل ہی کیا جاتا ہے۔ ایک طرح سے آج بھی جسے پھانسی دی جاتی ہے اسے قتل ہی تو کیا جا رہا ہے، تو اس کے لیے بھی قتل کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور کئی جگہ قرآن میں ہوا۔ میں ایک آدھ مثال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151 یعنی 151، اور اسی طرح سے سورہ نمبر 5 آیت نمبر 33 533، اور اسی طرح سے سورہ نمبر 17 اور آیت نمبر 33 یعنی 1733۔ ان سب جگہوں پر قتل کا مطلب مار کاٹ نہیں ہے، جنگ بھی نہیں ہے، بلکہ مجرم کو دی جانے والی سزا ہے۔ کیا اس کو بھی آپ برا کہیں گے؟ یہاں ہمارے ملک میں یا بہت سارے ملکوں میں ابھی بھی پھانسی کی سزا کا پروویژن ہے۔ جج صاحب لکھتے ہیں پھانسی کی سزا، حکم دیتے ہیں کسی کے بارے میں، تو کیا وہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ کسی جج کو کیا ظالم کہیں گے؟ اسی طرح سے اسلام نے بھی کہا بہت سے موقع پر کہ اسے جو ہے وہ موت کی سزا دی جائے۔ اب ایک اور بات، قتل اور قتال کے بعد، قتال کا مطلب میں نے کہا تھا جنگ ہوتا ہے۔ اب آئیے دوسری طرف سے اسی بات پر، اسی ٹاپک پر بات کریں، اور وہ بہت شور مچایا جاتا ہے جہاد 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 کے بارے میں۔ جہاد کا مطلب کیا؟ آپ جا کر کے کسی بھی ڈکشنری کو عربی کی کھول لیجئے، آپ کو ملے گا جہاد کا مطلب کوشش، ایفرٹ، محنت، اس طرح کے جملے آپ کو یا اس طرح کے ورڈ بطور ٹرانسلیشن ملیں گے۔ اب دیکھیے، کبھی کبھی کوئی انسان، کوئی اسکالر ہوتا ہے، وہ اپنے قلم کے ذریعے جہاد کرتا ہے، یعنی اپنے قلم کے ذریعے سماج کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایسے آرٹیکلز لکھتا ہے، ایسی کتابیں لکھتا ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے؟ جہاد بالقلم، یعنی قلم سے جہاد کرتا ہے۔ اسی طرح سے وہ لوگ بھی ہیں ہمارے سماج میں جو اپنی زبان سے جہاد کرتے ہیں، یعنی زبان سے کوشش کرتے ہیں کہ سماج سدھر جائے، سماج میں ہر طرف شانتی ہو، امن و امان ہو۔ اس کو کہتے ہیں جہاد باللسان، یعنی زبان سے جہاد۔ اسی کڑی میں ہاں ایک جہاد ہے، اس کا نام ہے جہاد بالسیف، یعنی تلوار سے جہاد، یعنی جنگ۔ اب آپ کو ایسے سمجھ لیے، جہاد بالسیف، تلوار سے جہاد کا ہی دوسرا نام قتال ہے، جنگ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک بہت باریک بات جس پر زیادہ تر لوگوں کا دھیان نہیں ہوتا، وہ یہ کہ قرآن میں جہاں جہاں بھی جہاد کا لفظ آیا، اور وہ بھی وہ والا کہ جس میں تلوار چلائی جاتی ہے، جہاد بالسیف، اس میں آگے ایک کنڈیشن لگی ہوئی ہے، اور وہ کیا کنڈیشن ہے؟ فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں ہونا چاہیے۔ اس اللہ کی راہ میں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تم اپنی خواہش سے، اپنی کسی پرانی دشمنی کی خاطر جنگ نہ کرنا، یا کسی مثلا ملک کو لوٹنے کے لیے، یا کسی ملک پر قبضہ کرنے کے لیے، یا کچھ لوگوں کو اپنا غلام بنانے کے لیے، یا کچھ لوگوں کو گرفتار کرنے، اسیر بنانے کے لیے، سلیو بنانے کے لیے، ان نیت سے نہیں کرنا، بلکہ فی سبیل اللہ ہونا چاہیے۔
اور قرآن میں دوسری آیتوں میں فی سبیل اللہ بھی بات کیا ہے؟ فی سبیل اللہ کا مطلب یہ واضح ہو جاتی بات. فی سبیل اللہ کا مطلب یہ ہے کہ سماج میں امن و امان ہو، شانتی ہو. اب اگر کچھ لوگ اس امن و امان کے خلاف کام کر رہے ہیں، جس کو ہندی میں کہتے ہیں شانتی بھنگ کر رہے ہیں، تو پھر ان کے خلاف جب تلوار اٹھائی جائے گی، یہ جہاد فی سبیل اللہ ہوگا، اللہ کی راہ میں ہوگا. میں نے آپ کو پہلے مثال دی تھی، بس ایک بار اشارہ ادھر کرنا چاہ رہا ہوں. جس طرح سے آپریشن کرنے والا سرجن جب پہلے کوشش کرتا ہے دوا سے پھوڑا ٹھیک ہو جائے، لیکن اگر پھوڑا ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر وہ چھری سے، چاقو سے کیا لگاتا ہے؟ پورا چیرا لگاتا ہے اور اسے اس پھوڑے کو نکال دیتا ہے. اب کیا سرجن کا ایسا کرنا مار کاٹ کہلاتا ہے؟ نہیں کہلاتا، کیونکہ سرجن کا مقصد کیا ہے کہ باڈی میں کوئی پھوڑا، کوئی فتنہ، کوئی بری چیز نہ رہ جائے، کوئی انفیکشن نہ رہ جائے، اس لیے وہ ایسا کرتا ہے. بس اسلام بھی سرجن کی طرح کام کرتا ہے. پہلے کوشش ہی ہوتی کہ دوا سے معاملہ ٹھیک ہو جائے، اگر نہیں ہوا تو پھر چاقو کا استعمال کیا جاتا ہے. اب میں نے آپ کو آیت سنا ہی دی 14 نمبر، اس میں صاف صاف لکھا ہے کہ لڑو اگر نوبت آ جائے، ان لوگوں سے جنہوں نے وعدے کو توڑا، ان لوگوں سے جنہوں نے رسول کو یعنی حضرت محمد کو ان کے وطن سے نکالا، ان لوگوں کو جنہوں نے شانتی بھنگ کی، ایسے کہہ لیں، ان سے لڑو، لیکن ان میں بھی سب سے نہیں بلکہ کافروں کے لیڈر سے لڑو. تو یہ جو دعویٰ ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ بس تلوار اٹھاؤ اور مارنا کاٹنا شروع کر دو، یہ تو یہیں پر صاف دکھ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے. اور اگر لڑائی کی بات کہی بھی گئی ہے تو کچھ خاص شرطوں کے ساتھ کہی گئی ہے. اور اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت کسی ایک خاص موقع کے لیے تھی. ایک بات آخر میں کہہ کر کے اور اپنی بات کو تمام کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ انہی آیتوں میں آپ نے دیکھا تھا کہ ایک بات اور قرآن کہہ رہا تھا کہ دیکھو جنگ کی شروعات بت پرستوں نے، مشرکوں نے، کافروں نے کی تھی. یہاں پر یعنی اسلام یہ بھی بتا رہا ہے مسلمانوں سے کہ تم جنگ کی شروعات نہ کرنا، اگر وہ شروعات کریں تو تم جواب دینا. اور اس کو شروعات ادھر سے ہو اور ادھر سے جواب دیا جائے، اس کو ڈیفینسو وار بولا جاتا ہے، یعنی اپنے بچاؤ کے لیے پھر تم لڑنا. تو اس میں یہ تو دنیا کا آج بھی انٹرنیشنل قانون ہے کہ ڈیفینسو وار صحیح اور جائز ہوتی ہے، اس کے خلاف کوئی نہیں ہوتا. گھر میں بھی اگر مان لیا کوئی ڈاکو، کوئی چور گھس آئے تو ایسا تھوڑے نا کہ آپ اپنے سارے پیسے اس کے سامنے نکال کے رکھ دیں گے، بلکہ کوشش یہ کریں گے کہ آپ کا پیسہ، آپ کا روپیہ، آپ کی جان سب بچ جائے. آپ اپنے ڈیفینس میں اگر مان لیجئے کہ اس کے اوپر گولی بھی چلا دیتے ہیں تو کورٹ کہتی ہے کہ آپ نے اپنے ڈیفینس میں گولی چلائی. اس کو مار کاٹ نہیں کہا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے اپنا بچاؤ کیا ہے. تو یہ آیتیں ویسی ہی بات کر رہی ہیں. ذرا سا کھلے دل سے ان آیتوں کو پڑھیں. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ جتنا پہلے سے آپ نے سن رکھا ہے، اگر کسی سے، اس کو پہلے نکال کے باہر پھینک دیں دماغ سے، اور پھر ان آیتوں کو کھلے دل سے پڑھیں. مجھے یقین ہے کہ آپ اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ آیتیں صرف اور صرف ملٹری انسٹرکشنز تھیں اور ایک خاص موقع کے لیے تھیں، اور ان لوگوں کے لیے تھیں جنہوں نے وعدے توڑے تھے اور جو مسلمانوں سے کیے ہوئے پیکٹ کا خیال بھی نہیں کرتے تھے. میری بات واضح ہو گئی ہوگی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا.